سوال: ایک شخص کو ایک مدرسے میں تبلیغ کے لیے ملازم رکھا گیا ہے۔ اب مدرسے کے منتظمین خود ہی اس کی تبلیغی مساعی کو روکنا چاہتے ہیں۔ مثلاً بعض آیات بچوں کو یاد کرانے میں وہ مانع ہوتے ہیں۔ ایسی چند آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ نمبر 2، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ نمبر 3، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون هم الظالمون هم الکافرون۔ اب ایسے شخص کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اسے مدرسے میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ جواب: آپ جس طریقے سے سوال کر رہے ہیں اس سے شبہ ہوتا ہے کہ صورت واقعہ اس سے مختلف ہے، اور آپ اسے ایک معصوم شکل میں پیش کر کے استفسار کر رہے ہیں۔ تبلیغ کے معنی یہ نہیں ہے کہ موقع و محل کو دیکھے بغیر آدمی ہر جگہ ایک ہی طرح کی شدت برتے اور ہر مخاطب کے سامنے وہ انتہائی باتیں کہہ ڈالے جن کا تحمل ابتدائی مراحل میں کم ہی کوئی شخص کر سکتا ہے۔ جہاں لوگ توحید و رسالت اور آخرت کے ابتدائی تصورات تک سے بیگانہ ہو کر رہ گئے ہوں، وہاں یکا یک ان کے سامنے ان عقائد کا محض مکمل تصور ہی نہیں بلکہ اسے تسلیم کرنے کے تمام لوازم اور عملی تقاضے تک پیش کر ڈالنا، اور پھر اس پر اتنا اصرار کرنا کہ لوگوں میں چڑ پیدا ہو جائے، حکمت تبلیغ کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو کسی وکیل یا جج کے ہاں بچوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے کیسی غلطی کی ہے کہ اس کے بچوں کو چن چن کر وہی آیتیں یاد کرانی شروع کر دیں جو آپ نے نقل فرمائی ہیں، اور اس طرح اسے مجبور کر دیا کہ یا تو وہ قرآن کے مقابلے میں آ کھڑا ہو یا نہیں تو خود اپنے بچوں کی نگاہ میں کافر و فاسق قرار پائے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اگر آپ بتدریج ان بچوں کو اسلامی عقائد کے مبادی سے، پھر ان کی تفصیلات سے، پھر ان کے لوازم اور تقاضوں اور مطالبوں سے آگاہ کرتے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ چیزیں ان کو سمجھاتے چلے جاتے تو خطرے کا الارم بھی نہ بجتا، بچوں کو دین کی تعلیم بھی اچھی طرح مل جاتی اور ان کے والد صاحب چاہے جو کچھ بھی بنے رہتے مگر ان کی اولاد درست ہو جاتی۔ آپ نے اس کے برعکس کم سمجھ بچوں کو ایسی باتیں یاد کرانی شروع کر دی جن کی بنا پر وہ ہر جگہ الٹے سیدھے فتوے جڑنے لگے ہوں گے۔ یہی چیز خطرے کی گھنٹی بن گئی اور اس نے وہ صورتحال پیدا کر دی جس میں آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بچے کسی ایسے ہی معلم کے حوالے کیے جائیں گے جو مذہب کا ایسا تصور ان کے ذہن میں بٹھائے جس کی روح سے خدا اور کیسر کے حقوق الگ الگ ہوں اور ساتھ ساتھ بے کھٹکے ادا کیے جا سکیں۔